السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. بہت دفعہ ہم نے آپ سے یہ کہا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے ہم انکشافات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اسباب مکمل نہیں ہوئے. اب جب کہ ظفر صادق صاحب کی طبیعت قدرے بہتر ہے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، تو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور اگر آپ بات کریں کہ یہ کس کی طرف سے ہے پوسٹ، یہ دیکھیے آپ کہ کیا کوئی بھی کیا کہہ رہا ہے، کہنے والا جو بھی ہے، اور جن کے خلاف کہا جا رہا ہے ان کے لیے بھی آپشن کھلے ہیں. درو برگردن راوی. ہم آپ سے یہ آفیسرز اور ایگزیکٹو جو نیشنل بینک آف پاکستان کے ہیں ان کی طرف سے یہ میسیج ہے. آپ خود ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں آپ کو، آپ خود فیصلہ کر لیں. کہتے ہیں کہ افسران اور ایگزیکٹو ساتھیوں، 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہنے والے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین اشرف محمود وتھرا نے اپنی مراعات اور کنگ فورس کی مالی مشکلات میں اضافہ اور اس ادارے سے ریٹائرڈ 61 سے 95 سال تک کے سینئر سٹیزن کی تکالیف کو بڑھانے اور اپنی عیاشیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اس طرح صدر بینک رحمت علی حسنی اور ان کی ٹیم، جو بینک کے اربوں روپے کے فراڈوں میں براہ راست ملوث ہے، بڑا سنگین الزام ہے، اور ورکنگ فورس کی تنخواہوں اور پینشن میں کمی کرنے کے ڈرامہ کر کے حمالیہ سر کرنے کی بھڑکیں مار رہے ہیں. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، لیکن جن کے الفاظ ہیں وہ متاثرہ لوگ ہیں. صدر بینک ہیسکول پیٹرولیم کمپنی جو بینک کے 18 ارب روپے کی ڈیفالٹ ہو چکی ہے، اس کی ہم نے سٹوری تقریباً 1.5 سال پہلے آپ کو بتائی تھی. 18 ارب روپے کی ڈیفالٹ ہو چکی ہے. اس کے لفظوں کو کہ گورکھدتوں کے ذریعے رینیول دے کر اپنی ذات کو فائدہ تو پہنچایا گیا، مگر بینک کو ایک مرتبہ پھر چونا لگایا گیا. بینک صرف اور سٹاف اور پینشنرز کے لیٹیگیشن میں بینکوں کے اربوں روپوں کے اخراجات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اربوں روپے کے اخراجات جو ہیں ان پر تو گواہی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ 2012 سے 2020 پر عمل درآمد کی بجائے سرد خانے میں کیوں رکھا گیا؟ مین برانچ لاہور اور بیرون ملک برانچوں میں فراڈ کے حقیقی ذمہ داران کیسے بچ گئے؟ مین برانچ لاہور 7 ارب روپے کے فراڈ میں گریڈ 3 تا وی پی جو کسی بھی طرح ملوث نہ تھے، ان کو سزا سنا کر ان کا مستقبل تاریک کر دیا گیا. ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ججز جو ہیں بعض کیسز میں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہوتے کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں کیا. یہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے سرے سے جرم کا ارتکاب کیا ہی نہیں، انہیں سزا دینا بہت بڑا ظلم ہے، جس کا تصور بھی ناممکن ہے کہ اس کی آگے کیا سزا ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ مستقبل تاریک کر دیا گیا، مگر اس کے سہولت کاروں اور سالانہ آڈٹ کرنے والوں کو سزا کی بجائے ان کی آر ایم ٹیز میں شامل کر دیا گیا. ناظرین، یہ ویڈیو ایکسکلوزیو نیشنل بینک کی ہوگی. میں ای او بی آئی، پی ٹی سی ایل، پینشنرز، تمام ویور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سننے والی بات ہے کہ اداروں میں کیا ہوتا ہے. یہ آپ سب کے لیے چونکا دینے والی بات ہونی چاہیے، اور یہ اس کی طوالت جو ہے وہ صرف یہ ہوگی. اب میں یہ کوشش کروں گا کہ مزید اپنے تبصرہ نہ ڈالوں، کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اب میں آپ کو ویری کوئکلی اسے صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور آپ کے کمنٹس کا بہرحال انتظار رہے گا. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ
یہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر اشرف محمود وترا اور صدر بینک رحمت علی حسنی کو سیاسی رشوت کے تحت ان بڑی سیٹوں پر بٹھا کر ان کی سہولت کا فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، مگر اس ادارے کو بام عروج تک پہنچانے والے ریٹائرڈ اور اس ادارے کے منافع میں مسلسل اضافہ کرنے والے گریڈ 3 تا وی پی خوار ہو گئے ہیں، منافع کما کر دینے والے پروفٹ بونس سے بھی محروم، مگر صدر بینک ان کی ٹیم اور اشرف محمود وترا کے سیاسی آقا خوش۔ لیگل ڈویژن کو گزشتہ 15 سال سے بینک کے اربوں روپے کے فنڈ ضائع کر کے 90% کیس ہار چکا ہے۔ بینک پینل پر ایک تو مثال آپ کے سامنے ہی ہے، بینک پینل پر ہزاروں وکلا کی موجودگی کے باوجود پینل کے بھاری معاوضہ پر وکلا کو ہائر کر کے بھاری کمیشن دی جا رہی ہے۔ عبدالواحد سیٹھی گروپ چیف فنانس جو بینک میں آڈٹ گروپ میں کانٹریکٹ پر آئے تھے اور فنانس گروپ پر قابض ہو کر غلط فگر کے گورکھ دندوں میں ادارے کو پھنسایا ہوا تھا، عمر انور حبیب بینک انٹرنل کنٹرول سے ناکام ہو کر نیشنل بینک سے گروپ چیف آف آڈٹ بن کر بینک کی تمام کامیاب پالیسیوں کو تبدیل کرنے میں مشغول ہیں۔ ٹرینڈ آڈیٹرز کی موجودگی اور بینک کے ریگولر سٹاف ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے موصوف نئی ہائرنگ کرنے پر مشغول ہیں۔ توفیق مظہر گروپ چیف ایچ بی ایل کے ناکام ایگزیکٹو بینک کے ریگولر ایگزیکٹوز کو کھلے لائن لگا کر چھوٹے بینکوں سے بھاری معاوضے پر جنرل مینیجر لے کر آ رہے ہیں۔ اس طرح تمام محنتی مینیجرز کی جگہ کانٹریکٹ پر مینیجرز بھرتی کرنے کی سازش میں مصروف ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان فیڈریشن پنجاب کے تمام ذمہ داران کا وفاقی وزیر خزانہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں اس طرح کا رویہ رکھنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ہیسکو پیٹرولیم کمپنی اومنی بس اسکینڈل، منی لانڈرنگ، بیرون ملک کی برانچوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری کے بغیر بھرتیاں کرنے پر بینک کو بھاری جرمانے اور برانچوں کو بند کر کے بینک کو مالی نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی قومی ادارے کی ورکنگ فورس کی عزت نفس کو مجروح کرنے اور قومی ادارے کو فنانشل نقصان پہنچانے کی جرت نہ کرے۔ ذمہ دار آفیسرز فیڈریشن پنجاب امید کرتے ہیں کہ آپ انصاف کرتے ہوئے ادارے کی ورکنگ فورس اور پینشنرز کے جائز مطالبات کو تسلیم کر کے عملی جامہ پہنائیں گے۔ بینک انتظامیہ عدالتی فیصلوں کے مطابق پینشنرز کے واجبات کی فی الفور ادائیگی کے احکامات پر عمل کرے اور موجودہ کمر توڑ مہنگائی کے تناسب سے ورکنگ فورس کی بنیادی تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا جائے، ورکنگ فورس کی پیٹرول سیلنگ مارکیٹ ریٹ پر مقرر کی جائے اور سینئر ایگزیکٹوز کی طرح اس کو سیلری کا حصہ نہ بنایا جائے۔ پریزیڈنٹ آفس سرکولر نمبر 05 مورخہ 2 مارچ 2011 کے مطابق ہر 3 سال بعد اسکیل ریوائز کیے جائیں۔ ناانصافی پر مبنی اپروزل سسٹم کو فی الفور ختم کر کے سالانہ انکریمنٹ بحال کی جائے۔ پروموشن کے لیے ٹیسٹ انٹرویو کا ڈرامہ ختم کر کے سینیارٹی کو کوالیفیکیشن مدت ملازمت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروموشن کی جائے اور ایک ہی گریڈ میں کم از کم 10 سال سروس کرنے والوں کو نیکسٹ گریڈ میں فوری ترقی دی جائے۔ بینک فاؤنڈیشن کو بحال کیا جائے۔ بینک کالونی اسٹاف کالونی لاہور کو بہتر اور رہائش کے قابل بنا کر الاٹمنٹ شروع کر کے کالونی کی رونقیں بحال کی جائے۔ 1995 کے سرکل کے مطابق پینشنرز کا میڈیکل الاؤنس فکس کیا جائے۔ تاریخی پروفٹ پر ورکنگ فورس کو محنت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی 2 بیسک پروفٹ بونس اور پرفارمنس ایوارڈ دیے جائیں۔ ادارے کو نقصان پہنچانے والی پالیسی مثلاً کانٹریکٹ پر آڈیٹرز اور مینیجرز بھرتی کرنے کا ڈرامہ ختم کیا جائے۔ افسران ایگزیکٹو ساتھیوں، بینک کے خلاف ایک گھنونی سازش ہو رہی ہے اور مندرجہ ذیل مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے ادارے کی ورکنگ فورس شدید مالی مشکلات اور ناانصافی کا شکار ہے۔ اس ناانصافی کی سب سے بڑی وجہ افسروں کا گروپ میں تقسیم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کرپٹ ترین ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، جو مراد دینے کی بجائے اپنی جیبیں بھر رہا ہے اور اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش رکھے ہوئے ہے۔ مندرجہ ذیل مسائل کا حل صرف اور صرف ہم سب کے اتحاد اور کرپٹ مینجمنٹ کے خلاف بغاوت میں ہے، اور بقول شاعر حضرت علامہ اقبال کے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی،
اس کھیت کے ہر خوشہ ایک گندم کو جلا دو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ من جانب نئی ملا فریدی، سیکرٹری جنرل۔ ناظرین، آج واضح ہو گیا کہ صرف پینشنرز ہی نہیں بلکہ آفیسر سے، ایگزیکٹو سے بھی یہی سلوک ہوتا ہے، یعنی پک اینڈ چوز کی پالیسی یہاں بھی جاری ہے۔ آج کے لیے اتنے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔